خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله وكفى. سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله المنتهى. ومن اعتصم بالله نجا. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مصابيح الدجى. ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، احکام کے تحت ہم حج کی بحث لیے ہوئے ہیں. ہم نے کہا تھا کہ حج کو کبھی کبھی حجۃ الاسلام بھی کہتے ہیں، اور اس میں 2 سٹیپس آتے ہیں. یہاں سے جاتے ہوئے ہی پہلے ایک عمرہ کرنا پڑتا ہے، اور اس کا نام عمرہ تمتع ہے. تمتع کیونکہ ہمارا حج تمتع ہے. دوسرا حج ہوتا ہے حج افراد. حج افراد ہوتا ہے 16 فرس مکے سے 16 فرسخ کے دائرے کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں انہیں حج تمتع نہیں کرنا پڑتا ہے. ان کا حج جو ہوتا ہے اسے حج افراد کہتے ہیں. حج افراد اس میں ہمیں پڑھنا نہیں، وہ الگ چیز ہے. ہمیں اپنے حج کے ساتھ غرض ہے اور اسے حج تمتع کہتے ہیں. اور اس میں 2 حصے ہوتے ہیں. پہلا حصہ ہوتا ہے عمرہ تمتع، کل تک یہ کلیئر ہو گیا. اور دوسرا حصہ ہوتا ہے حج تمتع. یہ دونوں چیزیں جب ملتے ہیں تو اسی کو حجۃ الاسلام کہتے ہیں. اور عام طور پر دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں وہ اسی کو حج کہتے ہیں. حج اصل میں حجۃ الاسلام ہوتا ہے، ایک عمرہ تمتع اور ایک حج تمتع. ٹھیک ہے. حج افراد میں قربانی نہیں ہوتی، حج تمتع میں قربانی ہوتی ہے. ہمیں کہا تھا کہ عمرہ تمتع کی 5 سٹیپس ہیں. ایک ہے احرام باندھنا، اس کے بعد ہے نمبر 2 طواف کرنا، اس کے بعد ہے نمبر 3 نماز طواف پڑھنا، اس کے بعد ہے نمبر 4 سعی کرنا بین الصفا والمروہ، اور اس کے بعد ہے نمبر 5 تقصیر کرنا، تھوڑے سے بال کاٹنا، تھوڑے سے ناخن کاٹنا نہیں بلکہ کٹوانا، خود نہیں کاٹ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، تو اب مسئلہ ختم ہو گیا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو لوگ پہلے جاتے ہیں وہاں حج کرنے کے لیے، ان کو عمرہ تمتع کرنے کے بعد ٹائم ملتا ہے وہاں بیٹھنے کے لیے. کیوں؟ حج کی شروعات ہوتے ہیں یوم ترویہ سے. ترویہ دیکھنے کا دن. کیا دیکھنے کا دن؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی دن خواب دیکھا تھا. سمجھ نا؟ رویت انہیں خواب جو ہے خواب دکھا تھا انہیں. تو خواب دیکھنے کی وجہ سے بعد میں انہوں نے وہ کیا جو حضرت اسماعیل کو لے گئے قربانی کے لیے، اور بعد میں وہ قصہ آپ کو معلوم. تو اسی کی یاد میں ہم بھی وہی کاموں کی ایک نقل کرتے ہیں جس کو پھر حج نام پڑ گیا. عمرہ تمتع میں 5 اجزاء، 5 ارکان، 5 حصے، لیکن جو حج تمتع ہے اس میں 13 ارکان، 13 اجزاء ہے. ٹھیک ہے. تو جب تک وہ 8ویں ذی الحجہ آئے گی تب تک بیچ میں کبھی ٹائم ملتا ہے، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن بھی کبھی.
کچھ لوگ پہلی ذی الحج کو ہی وہاں پہنچتے ہیں، تو پہلی ذی الحج کو پہنچتے ہی وہ عمرہ تمتع کرتے ہیں، بعد میں بیٹھے رہتے ہیں، مکے سے باہر نکل بھی نہیں سکتے۔ کل میں نے بتا دیا مکے سے باہر نکالنا حجۃ التمتع تک جائز نہیں ہے، اس لیے بیٹھے ہیں، کیا کریں گے؟ کہتے ہیں کیوں نہ میں اپنے مرحوم باپ کے لیے، اپنی مرحومہ نائنی کے لیے ایک عمرہ کروں، تو اسے عمرہ مفردہ کہتے ہیں، نیابت میں کسی کا عمرہ کرتے ہیں، ورنہ وہ خود عمرہ تمتع کیا کرنے کے بعد دوسرا عمرہ نہیں کر سکتے تھے۔ ایک مہینے کے اندر اندر کوئی دوسرا عمرہ نہیں کر سکتا ہے، لیکن دوسرے کا نیابتاً کر سکتے ہیں، تو لہذا کیا کرتے ہیں، بیچ میں وہ ضرورت سے مکہ باہر جاتے ہیں۔ کہاں؟ عام طور پر ایک دو جگہ، جعرانہ ہے، مسجد تنعیم ہے، وہاں جا کے کس لیے؟ احرام باندھنے کے لیے، نئے سرے سے احرام باندھتے ہیں تاکہ حج مفردہ انجام دے دوں کسی کے بدلے۔ تو بیچ میں یہ کام ہوتا ہے عمرہ مفردہ، لیکن وہ حج کا حصہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اصل میں حج کا حصہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ 8ویں ذی الحج۔ 8ویں ذی الحج، 8 ذی الحج جو ہے، 8 ذی الحجہ، 8 ذی الحجہ کو ہم کہتے ہیں یوم ترویہ، یوم ترویہ۔ تو اسی دن 8 ذی الحج کو، یوم ترویہ کو، وہ احرام باندھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ احرام باندھتے ہیں۔ یہ پہلا سٹیپ ہے، صرف ایک نیت سے، اور وہ نیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے حضور کہتے ہیں دل میں، زبان سے کہیں یا خیال سے کہیں، انا ارید الحج، میں حج کرنا چاہتا ہوں، وَأُحَرِّمُ، اور اس کے لیے میں احرام باندھتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ انا ارید الحج، یہ اس کی نیت ہے۔ پورے 13 جو ارکان ہیں ان کے لیے یہی ایک نیت ہے، ایک جملہ، انا ارید الحج، میں حج کرنے جا رہا ہوں۔ اور یہ شروع کس چیز سے ہوتا ہے؟ احرام سے۔ اور احرام کس دن؟ 8ویں ذی الحج۔ 8ویں ذی الحج کیوں؟ کیونکہ وہ یوم ترویہ ہے۔ تو افضل ہے، کہیں بھی احرام باندھ سکتے ہیں، لیکن افضل ہے یہ احرام کہاں باندھنا؟ مسجد الحرام ہے، مسجد الحرام میں یہ احرام باندھنا افضل ہے۔ کسی طرح مسجد الحرام میں کہیں گیا آدمی اور احرام باندھ لیا، کپڑے نکالے اور احرام باندھ لیا۔ آپ کو معلوم ہے احرام کیا ہوتا ہے؟ 2 جامے ہوتے ہیں، ایک کو لنگی کہتے ہیں، ایک کو ردا کہتے ہیں۔ یہاں تک ایک کپڑا باندھا جاتا ہے، دوسرا شانوں پہ ڈالا جاتا ہے، احرام بن گیا۔ کیسے باندھنا ہے اس کے لیے تھوڑا کمپلیکیشنز ہے، یہ بند بھی تو رہنا چاہیے، تو گرہ لگا سکتے ہیں، گرہ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ گانٹ جس کا رنگ، کبھی وہی کپڑا اٹھا کے یہاں سے شانوں کے اوپر سے ڈالتے ہیں تو ردا بن گئی، یا الگ سے ایک ٹکڑا شانوں پہ ڈالتے ہیں، احرام بن گیا۔ کچھ لوگ مسلمانوں میں سے اس احرام کے اوپر والی ردا میں سے یہاں ادھر سے بازو، یہ والا بازو باہر رکھتے ہیں ننگا، تو ہم ایسا نہیں کرتے، ہم پورے بدن پہ ردا ڈالتے ہیں۔ وہ کریں یہ کریں، ان کا وہ احرام ہے، ہمارا یہ احرام ہے، لیکن احرام دونوں باندھتے ہیں، نام احرام دیتے ہیں۔ پھر اکثر و بیشتر یہ احرام جو ہے یہ باندھا جاتا ہے ظہر کے وقت، ظہر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے ساتھ ہی احرام باندھا جاتا ہے، کپڑے بدل دیے جاتے ہیں۔ اب جب احرام بند گیا، کس سے بن جائے گا؟ غسل کر کے، نماز احرام پڑھ کے، میں نے بتا دیا نا نماز احرام پڑھنا ہوتا ہے کافرون اور توحید کے ساتھ، اور پھر احرام باندھ لیا۔ پھر کیا ہوگا؟ اس آدمی کو کیا نام رکھیں گے؟ اب اس کو نام رکھیں گے ہم محرم،
محرم ہو گیا یہ، یعنی اب یہ احرام ہے. اب جب یہ احرام ہے، احرام میں ہے یہ، تو اس محرم پر کتنی چیزیں اب حرام ہیں؟ کتنے کام کرنا اس کے لیے حرام ہے؟ 24 کام اس میں حرام ہے. وہ آپ لکھ چکے ہیں کیا کیا ہے نا. وہ چیزیں سب کی سب اس پر اب حرام ہے. اور یہ کام 3 سٹیج میں ختم ہو جائیں گے، یعنی واپس حلال ہو جائیں گے. یہ محرم تھا، یہ محرم جو تھا، یہ پہلے ایک کام کرنے سے محلل بن جاتا ہے. محلل نمبر 1. سب 24 میں سے 22 حرام کام اب اس پر حلال ہو جائیں گے. میں بتاؤں گا کس جگہ. وہ کس جگہ ہے؟ جہاں قربانی کرے گا. قربانی کر لی، 22 چیزیں اس پر حلال ہو گئی، تو اس کو محلل نمبر 1 کہتے ہیں. پھر 2 چیزیں رہ جاتی ہیں. کون سا؟ ایک خوشبو کا استعمال. خوشبو استعمال اب بھی نہیں کر سکتا ہے، وہ بھی اس پر حرام ہے. ٹھیک ہے نا. اور وہ کب؟ اسے محلل نمبر 2 کہتے ہیں، خوشبو. تب وہ محلل نمبر 2 ہوگا. اور وہ کیا ہے محلل نمبر 2؟ وہ یہ ہے کہ جب طواف زیارت کرے، ایک اور طواف کرنا پڑتا ہے کعبے کا، اسے طواف زیارت کہتے ہیں. بیچ میں آ کے جو گیا تھا نا پہاڑوں پہ، منا سے اس کو واپس آنا پڑتا ہے کچھ کام کرنے کے لیے، اور وہ کام کرنے سے اس کا محلل نمبر 2 اب وہ خوشبو بھی لگا سکتا ہے. اور اسی سٹیپ میں ایک اور کام کرتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں طواف النساء. ایک طواف اور اس کا نماز، طواف اور اس کی ایک نماز 2 رکعت، تو اس سے محلل نمبر 3 کہتے ہیں. محلل نمبر 3. محلل نمبر 3 میں کیا ہے؟ طواف النساء. اپنی جگہ بتاؤں گا دوبارہ. طواف النساء اور اس کی نماز. اور اب اس پر عورت بھی اپنی حلال ہے، ورنہ اس پر اپنی عورت بھی حرام ہے تب تک جب تک نہ وہ طواف النساء کرے. اور یہ کبھی کبھی 13ویں یا 12ویں ذی الحج کو ہوتا ہے طواف النساء کرنا. اور اس کے ساتھ محلل نمبر 1، محلل نمبر 2 اور محلل نمبر 3، اس کے ساتھ 24 کے 24 کام اب اس پر واپس حلال ہیں. اور یہ اب احرام بدل کے کپڑے بدل سکتا ہے، اور وہ کام بھی کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں. تب تک وہ کام نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ احرام کہاں اس نے باندھا؟ مسجد الحرام میں. کس ٹائم باندھا؟ ظہرین کے بعد. اور کیسے باندھا؟ کہ غسل کر کے نماز احرام پڑھ کے. ٹھیک ہے نا. لیکن جو عمرہ تمتع تھا، ادھر احرام کے ساتھ ہی بعد میں تلبیہ پڑھنی تھی. یہاں تلبیہ نہیں پڑھنی ہے، یہاں بھی تلبیہ پڑھنی ہے لیکن اس وقت نہیں. اس وقت مکے سے باہر جانا ہے ایک جگہ، اس کو آبطح کہتے ہیں. آبطح. لہذا جب آبطح پہنچ جائے گا، مکہ سے نکل کے آبطح میں پہنچ جائے گا. آبطح میں پہنچ کے وہ تلبیہ پڑھے گا. تلبیہ پڑھنا کیا ہوتا ہے؟ اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لک لبیک. ٹھیک ہے نا. یہ تلبیہ سے کہتے ہیں. یہ آبطح پہنچ کر شروع کرے گا اور پڑھتا جائے گا ایک مقام تک. تو یہ نمبر 1. پھر چل پڑے گا مکے سے چل پڑے گا. یہ جو مکہ ہے، مکہ المکرمہ، اس سے 6 کلومیٹر دور، 6 کم دور ایک جگہ ہے، اس کو مینا کہتے ہیں. مینا ایک میدان ہے پہاڑوں پر، اسے مینا کہتے ہیں. 6 کلومیٹر دور
وہاں جائے گا لیکن رکے گا وہاں نہیں. اور منی سے آگے جائے گا اسے مزدلفہ کہتے ہیں. مزدلفہ عام نام اس کا مزدلفہ ہے. ہمارے یہاں اس کو مزدلفہ کے ساتھ دوسرا نام ہے مشعر الحرام. مشعر الحرام مزدلفہ یا مشعر الحرام یہ بھی 6 کلومیٹر دور ہے منی سے. 6 کلومیٹر دور مزدلفہ. کل کتنے کلومیٹر بن گئے؟ 12 کلومیٹر. ایک اور جگہ ہے پہاڑ اسے نام ہے عرفات. عرفات میں ایک پہاڑ ہے اسے جبل رحمت کہتے ہیں. جبل رحمت ہے. تو یہ عرفات والی جگہ جو ہے یہ مشعر الحرام سے 6 کلومیٹر دور ہے. یہ 6 کلومیٹر دور، یہ 6 کلومیٹر دور اور مشعر الحرام 6 کلومیٹر دور. کل کتنے کلومیٹر بن گئے مکے سے؟ 18 kilometers away from Makkah is Arafat in the foothill of جبل رحمت. جبل رحمت کے دامن میں میدان ایک ہے چھوٹا سا اسے عرفات کہتے. جو عرفات پہنچا اس کے بارے میں روایت ہے اس کے جتنے سارے گناہ تب تک ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اچھا اب یہ کس دن نکلا تھا؟ 8ویں ذی الحجہ ظہرین کے بعد نکلا تھا نا. تو پہنچا پہلی جگہ کہاں؟ منی. تو لہذا یہ منی میں رات گزارے گا. منی میں کون سی رات؟ 9ویں کی رات بسر کرے گا. اس کو بیت اوطا کہتے ہیں. بیت اوطا کہتے ہیں کسی جگہ ٹھہرنا رات کو. بات فی اللیل رات کو ٹھہرا یعنی رات یہ وہاں گزارے گا. یہ سٹیپ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ رات یہ منی میں گزارے گا. مستحب ہے. اور سحری کے قریب وہاں سے چل پڑے گا اور مزدلفہ کے بیچ سے گزر کے منی سے نکل پڑے گا اور مزدلفہ کے بیچ سے گزرے گا اور پہنچے گا کہاں؟ عرفات. عرفات کس تاریخ کو پہنچا؟ 9 ذی یہ 8 کو نکلا نا. 8 کی شام کو منی. صبح کون سی تاریخ ہے؟ 9. ہاں تو آپ 10 آپ نے کیسے چھلانگ ماری؟ تو دوسرا اس لیے دوسرا سٹیپ ہے یہی. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے 9 ذی الحجہ. 9 ذی الحجہ کو حجہ جیم پر تشدید ہے. جب حجہ کو وقوف کہتے ہیں ٹھہرنا. وقوف عرفات دوسرا سٹیپ بن گیا. وقوف عرفات. وقوف عرفات کس دن ہے اب؟ اور 9 ذی الحجہ کو کیا کہتے ہیں؟ عید سے پہلے عرفہ. تو یہ عرفہ کے دن ہے اور اسی دن دعائے عرفہ امام حسین کا پڑھا جاتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام کا. دعائے عرفہ مشہور روحانی اسرار سے بھرپور دعائے عرفہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو وہاں دن بھر عرفات میں دعا اذکار نمازیں صرف کوئی خیال اور نہیں آنا چاہیے. اللہ کے ساتھ صرف آپ کے ساتھ گھر کے لوگ بھی ہوں تو وہ بھی پڑھے ہیں آپ بھی پڑھے ہیں. عام طور پر ایک چھوٹی سی چٹائی ساتھ میں لیتے حاجی صاحبان کہیں بچھاتے ہیں اور اسی پر بیٹھتے ہیں. یہ سب کام کرتے رہتے ہیں. دعائیں اذکار نمازیں وغیرہ وغیرہ. اور کون سی جگہ عرفات میں؟ میدان عرفات. یہ جو وقوف عرفات ہے یہ اصل میں میدان میں کرنا ہے. میدان عرفات میں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ عرفات اتنا بڑا میدان نہیں ہے کہ کروڑوں کے حاجی اس میں سما جائے. جمع غفیر ہوتا ہے. حاجی صاحبان ایسے ہوتے ہیں جیسے چونٹیاں کہیں جمع ہو جاتی.
لہذا کچھ لوگوں کو جگہ ملتی ہے میدان میں، اکثر لوگوں کو پہاڑی پر چڑھنا پڑتا ہے ادھر ادھر وغیرہ، دن بھر یہیں ٹھہرنا ہے، ظہرین وہیں پڑھنی ہے، صبح کی نماز بھی وہیں پڑھنی ہے، شام کے ہوتے ہوئے غروب کے ساتھ ہی، غروب کرے گا سورج غروب ہو گیا، نماز کو مؤخر کرنا ہے اور وہاں سے نکل پڑنا ہے، غروب کے ساتھ ہی نماز پڑھے بنا۔ اب تیسرا سٹیپ، اب آئے گا تیسرا سٹیپ، اور وہ تیسرا سٹیپ کیا ہے کہ کہاں پہنچ گئے ہیں؟ مزدلفہ میں یا مشعر الحرام میں۔ یہ آپ کون سا وقت ہے؟ یہ شب عید ہے، شب عید یعنی 10ویں ذی الحجہ کی رات۔ اس میں مغربین ہیں، نماز مغربین یعنی عشاء اور مغرب اور عشاء، مغرب کی نماز جمع کر کے ہم تو کرتے ہیں جمع، لیکن سنی بھائی نہیں کرتے تھے، لیکن وہاں تو کرنا پڑتا ہے، جمع کر کے مغربین کو جمع کر کے کہاں؟ مزدلفہ میں۔ مزدلفہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ مزدلفہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ مشعر الحرام۔ مشعر الحرام میں مغربین پڑھنا ہے جمع کے ساتھ، جمع کر کے، اور پھر قیام اللیل وہیں۔ تو لہذا یہاں وقوف عرفات والا موقوف دن میں تھا، لیکن مشعر الحرام والا وقوف کس میں؟ رات میں، وقوف اللیل۔ ٹھیک ہے، وقوف اللیل، رات بھر ٹھہرنا ہے، وہاں بھی عبادات، نماز ہی خالی نہیں پڑھنی، عبادات، ذکر و اذکار کرتے رہنا ہے، اور اس کے علاوہ یہاں جمع کرنے ہیں 70 سنگریزے، چھوٹے چھوٹے ان پتھروں کے ٹکڑے، چھوٹے چھوٹے چنے کے برابر ہونے، چھوٹے اتنے چھوٹے ہونے چاہیے، ان کو حسی کہنا چاہیے، کہہ سکے آدمی، حسی کا جمع ہے حسیات، چھوٹے، وہی نا جو مشہد جاتے ہوئے اس مولوی صاحب نے لوگوں پر پھینکے تھے، ان کو لہو لہان کر دیا تھا، ویسے چھوٹے سنگریزے، چاند ماری کی تھی، فائرنگ سکواڈ تھا۔ تو حسیات یہ 70 جمع کرنے ہیں، اور اپنے پاس ایک چھوٹی سی پوٹلی میں اپنے ساتھ لینے ہیں۔ صبح جو ہی ہوئی، اب پانچواں سٹیج، کہاں سے چل پڑا؟ مشعر سے۔ مشعر اور منا کے درمیان ایک وادی تھی، اس کو وادی محصر کہتے ہیں، وادی محصر، محسین پر تشدید، محصر، یہ وادی محصر آج کل منا کے بھی خیموں کے بیچ میں کہیں پڑتی ہے۔ تو لہذا وہاں سے آگے جب طلوع ہو جائے گا تب تک آگے نہیں چلنا ہے، آفتاب جب طلوع کرے گا تب وہاں سے نکل کے منا، اصلی منا میں داخل ہونا ہے، سمجھ رہے ہیں نا اچھی طرح؟ مشعر سے نکلا، وادی محصر تک پہنچا، آگے اب نہیں رکے گا، آگے نہیں جائے گا بلکہ رک جائے گا، اور وادی محصر پر پہنچنے سے پہلے 100 قدم تیز چلے گا۔ اس شاعرہ کو یہ پتہ نہیں ہے کیوں، کیونکہ ان کی عقل تو کام ہی نہیں کرتی، تیز چلنا ہے 100 قدم، اور وادی محصر پہنچنا ہے، لیکن اب آگے نہیں جانا ہے، کیوں؟ جب تک نہ آفتاب چڑھے۔ بہت سخت ہوتے ہیں
कवायद हज की, बहुत मुश्किल है हज करना। तो जो ही तुलू करेगा सूरज तो मिना में दाखिल होंगे और सबसे पहले बड़े वाले शैतान की खिदमत में पहुंचेगा यानी उसके पास, और उसका नाम है जमरे अक़बा। अक़बा। अब ये कौन सा टाइम है? ये है ईद, रोज़े ईद, रोज़े ईद। रोज़े ईद कहाँ पहुंचा ये अब? मिना में। मिना में पहुंचेगा तो ठीक है, अपने जो खीमा उसको अलाट किया हुआ है उस अलाट के खीमे में अपना सामान वगैरह रखेगा, लेकिन संगरेजों की पोटली नहीं छोड़नी, वो साथ साथ में रखनी। सुल्तान से बहुत गेम पेरियस मान सो गचरी सतत में संगरेज वो नहीं छोड़नी, उसके समेत जाना है, लेकिन बाकी सामान अपनी खीमे में रखना है। और फिर क्या करना है खीमा छोड़ के सबसे पहले कहाँ जाना? जमरे अक़बा के पास। मिना में जमरे अक़बा, इसको जमरा कहते हैं, कश्मीरी में शैतान कहते हैं। जमरे अक़बा बड़ा सा, जमरे अक़बा के पास पहुंचेगा और उसकी रमी करेगा। जमरे अक़बा की रमी, रमी किस चीज़ को कहते हैं? संसार करना, उससे उसको मारना, संगरेजे मार मार के। ये क्या अक़बा को मारना है, किसी और को मारना है? जो आपने ये सब करने के बाद गुनाह भी धुल गए अरफात में, लेकिन मुमकिन है आपके नफ्स की शैतानत भी बाकी है, तो उसको वहां मारना है अक़बा को पर्सनलाइज करके। इम्पर्सनेशन किस चीज़ को बनाना है? जमराए अक़बा को, बड़ा शैतान। वाकई में बड़ा शैतान तो अपना नफ्स होता है, बेलगाम जब हो गया शैतान से बढ़कर, शैतान फिर वहां नादिम होता है, मैं तो कुछ नहीं हूं। वो भी इसके सामने हथियार डालते हैं तो मैं तो कुछ नहीं, है मुझसे भी बड़ा शैतान निकला समझे? तो ये नफ्स की कारस्तानी, नफ्स को मारना है। जमराए अक़बा को मारना मतलब शैतान को मारना, लेकिन शैतान बड़ा है अपने अंदर, लिहाजा उसको भी साथ में मारना है, याद दहानी करनी। तो रमी कर ली, रमी कर ली, ठीक है। तो ज़ोहर के बाद फिर नमाज वगैरह, नमाज ईद वगैरह जो भी होगा, तो उसके बाद नंबर 5, उसके बाद नंबर 6, नंबर 6 नहीं, ये नंबर 5 है सब। मिना में जमरा अक़बा की रमी, और इस रमी के बाद हाथ दिए, हाथ दिए, हादी यानी कुर्बानी, ज़ोहर के करीब कुर्बानी करनी। कुर्बानी करना नंबर 5, और इस नंबर 5 में रमी भी है, एक है, और कुर्बानी भी है, नमाज ईद भी है। कुर्बानी करनी। अब कई कुछ लोग होते हैं जो कि इस्तिताअत नहीं रखते, उनके पास उतना पैसा नहीं होता कि वो कुर्बानी कर सके, वो बेचारे क्या करेंगे? अल्लाह ने उनको भी भूला हुआ नहीं है, उनका भी ख्याल रखा। अल्लाह तो हर किसी का ख्याल रखता है ना। तो उनसे क्या कह रहा है? कह रहा है उसका बदल, कुर्बानी का बदल आप कर ले। और वो बदल क्या है? बदल है अशरतुन कामिला, अशरतुन कामिला, 10 दिन पूरे, अशरतुन कामिला। और वो कामिला क्या होंगे? अशरतुन कामिला, अशरतुन कामिला में 3 दिन के रोज़े वहीं रखना, 3 दिन के रोज़े। और जब वापसी पर, घर वापसी पर
جب گھر واپس آئے گا تو باقی 7 دن مساوی 10 دن تو عشر کاملہ بن گیا یہ اس قربانی کے بدلے میں. کوئی پرواہ نہیں, آپ قربانی نہیں کر سکتے, آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں, آپ 10 روزے رکھیں, 3 وہاں اور باقی 7 یہاں اپنے گھر پہنچ کر. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جب آپ آ گئے تو 7 دن روزے رکھیے, انشاءاللہ یہ درس اس کے بعد جاری رہے گا. والحمدللہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا.